اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کی۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ نصیحت ہمارے لیے اتاری نا قرآن کی شکل میں، اور ان کی جو پریکٹیکل ہے نبی علیہ السلام نے کی ہے ان پہ، سنت جس کو کہتے ہیں۔ لفظ کوئی بھی ورڈ میں پڑھ رہا ہوں اس پہ نظر بھی آپ کی ہو نا، زیادہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اس کے اوپر کوئی شک ہے نا تو کیا کرو، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی۔ ثابت ہوا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بندہ کہا، عبدہ و رسول، بندہ پہلے رسول بعد میں۔ ایک بندے پر اللہ نے میسج بھیجا نا، نزلنا علی عبدنا فأتو بسورۃ، تو لے آؤ، من مثلہ، اس جیسی ایک کوئی چھوٹی سی صورت ہی لا کر دکھا دو اگر تمہیں شک ہے اس چیز پر جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بندہ، جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ فرشتے ہیں یا بندہ ہے؟ انسان ہے نا، انسان اشرف المخلوقات۔ تمہیں شک ہے نا اس پہ کہ اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے یا کوئی اور شک ہے، تو تم ایسے کرو، ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے آؤ اس کا، اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بصورت من مثلہ، اس کی کاپی، اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ اکیلے نہیں لا سکتے تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہ مددگار جتنے بھی بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جتنے تمہارے یعنی اپروچ ہے سب کو اکٹھا کر لو، اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو اکٹھا کر لو، کوشش کرو اس کی، یعنی اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو تم، اگر تم سچے ہو تو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کئی ایک کفار مشرکین کے لیے ایک بہترین موقع تھا قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کا۔ اس جیسی ایک کچھ چھوٹی سی صورت ہی بنا کے لانی تھی نا۔ اللہ خود چیلنج دے رہا ہے، ان کے اپنے لینگویج میں قرآن آیا ہے، عربک کے ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے وہ، تو وہ آسانی سے اس کو غلط ثابت کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھئی اللہ نے چیلنج دیا، لو بھئی میں لے آیا ہوں چیلنج، یہ لو، کچھ نہ کچھ بنا دے۔ اگر وہ اس کے برابر کی نہ بھی ہوتی صورت، کم از کم ان کا جو ہے یہ بات تو بن جاتی نا ان کے ہاں کہ ہاں ہم نے بنایا ہے جی، یہ دیکھو۔ ثابت ہوا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اس کو پتہ ہے۔ اس ٹائم کسی کی جرت ہی نہیں بن سکی، جرت ہی نہیں ہو سکی ان کی کہ یہ کام کریں وہ، کیونکہ جھوٹے تھے نا وہ۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے سمجھو جھوٹے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ آگے فیوچر کی خبر بھی دے رہا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکتے، یہ بھولے نہ بنو، نہیں کر سکتے، تمہارے بس کا روگ ہے ہی نہیں یہ، ہیں؟ اللہ اکبر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم، پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن، کیا ایندھن کس کو بولتے ہیں آپ؟ فیول، جس آگ کا فیول کوئی لکڑی نہیں ہوگی، آدمی اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے پھر ڈر جاؤ۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟
اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، نان بلیورز کے لیے، اللہ کے ناشکروں کے لیے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ آگ۔ اللہ اکبر۔ آدمی اور پتھر جس کا فیول ہوں گے، ایندھن ہوں گے۔ آدمی کے اندر کتنی بوٹلز، کتنے لیٹر بلڈ ہوتا ہے؟ کتنے لیٹر بلڈ ہوتا ہے آدمی کے اندر؟ کئی لیٹر بلڈ ہوتا ہے، اور اس بلڈ کا موم بتی ادھر لگائیں، ایک قطرہ گر جائے موم بتی بجھ جاتی ہے۔ تو وہ کیسی آگ ہوگی جس کا فیول ہی آدمی اور پتھر ہوں گے۔ پتھر مار کے آپ آگ بجھا سکتے ہیں، لیکن پتھر سے وہ اور بڑھے گی، آدمی کو ادھر پھینکنے سے اور بڑھے گی۔ ہے جی، یہ کیسی آگ ہوگی اللہ؟ اللہ اکبر۔ وہ ایسی آگ ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس آگ میں نہ لوگ مریں گے نہ جئیں گے۔ تنگ آگ ہو کر کہیں گے یا اللہ موت دے دے، لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہوگی اس ٹائم۔ موت تو دیکھیں جی، موت آ جائے پھر تو عذاب ختم ہو جائے گا نا ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں مزہ چکھتے رہیں گے، ایک کھال اور سکن ان کی جلے گی، ہم دوسری پیدا کر دیں گے۔ تبھی تو 100 بندوں کے قاتل کو 100 بار زندہ کر کے مار کے پھر عذاب دینے کا بدلہ پورا ہوگا نا جی۔ اللہ اکبر۔ اس آگ، اب یہ کہتے ہیں نا لوگ جی کہ دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ فرمایا کہ میں جنوں اور انسانوں سے بار دوں گا جہنم کو۔ یہ جن بھی سن رہے ہوں گے، قرآن جنوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے ان کو بھی۔ جی آپ نے کچھ بولا ہے؟ جنوں کے لیے بھی ہے قرآن، جنوں کے لیے بھی یہ عذاب ہے، ثواب ہے، انسانوں کے لیے بھی جنت ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جادوگروں سے مل کر کام کرنے والے جن، ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے رزلٹ، کیونکہ قرآن میں اللہ ایک اور جگہ، ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ جو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، تم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے۔ سر تو من الجن والانس، اس طرح کی آیت آتی ہے، میرے ذہن سے ابھی نکل گئی ہے، یعنی جنوں اور انسانوں نے آپس میں فائدے اٹھائے ایک دوسرے سے، تو ان کو اللہ رب العالمین سزا دیں گی۔ آیت پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ثابت ہوا کہ آگ جو ہم دنیا کی سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں ہے، بلکہ 69% اپ فرام آور ورلڈ ہیل، اس آگ سے، اس فائر سے 69% زیادہ بڑی آگ ہے، 69 درجے بڑی ہے وہ آگ، ٹھیک ہے۔ تو اس آگ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا تو دور بھی بات ہے، کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مقابلہ کریں گے ہم اللہ کے ساتھ، اللہ جہاں پر عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے وہاں پر ثواب کا بھی تذکرہ فرماتا ہے کہ میرے بندے ڈر نہ جائیں۔ اچھا یہ عذاب ہے کافروں کے لیے، تو بلیورز کے لیے کیا ہے؟ یا اللہ آواز آتی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری دے دیجئے، گڈ نیوز دے دیجئے ایمان والوں کو، بلیو کرنے والوں کو، آمنو بلیورز کو۔ بلیو کیا ہے؟ زبان سے کہنا میں بلیو کرتا ہوں، ذہن سے یقین رکھنا کہ بلیو کرتا ہوں، اور ہاتھ پاؤں سے پھر بلیونگ سامنے بھی آنی چاہیے۔ دیکھیں جی، میرے ذہن میں اگر پکا بلیو ہے کہ فلاں ٹائم پہ یہاں پہ حملہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو آنے والے ہیں، ذہن میں بلیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبان سے بھی میں کال کروں گا پولیس کو ادھر ادھر، ہاں زبان سے بھی کروں گا، زبان سے بھی کہہ دیا بھئی آنے والے ہیں، ذہن نے بھی تسلیم کر لیا کہ آنے والے ہیں۔ اب میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہوں گا، بلکہ خود بھی کچھ کروں گا ان کی
ان کو روکنے کے لیے۔ اب ایک بندہ کہ میں ایمان لاتا ہوں، دیکھیں جی بلیو کس کو کہتے ہیں، اسی مثال کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ بلیو کہتے ہیں زبان سے آپ کسی کو اطلاع نہ کریں، آپ کو انفارم ہو گیا، ذہن آپ کا مان چکا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے، ڈاکو آنے والے ہیں، لیکن آپ زبان سے کچھ نہ بولیں ہیں، اور ہاتھ پاؤں سے پریکٹیکل انتظام کچھ نہ کریں اس کے لیے، تو آپ بلیو نہیں کر رہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایمان کے تین چیزیں مل کر تو ایمان بنتا ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور ہاتھ پاؤں اعمال جن سے کرنے ہوتے ہیں، اعمال ہاتھ پاؤں سے آپ کریں، پھر تین چیزوں کو ملا کر ایمان بنتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ جو ان تین چیزوں میں سے ایک بھی جو ہے نہیں کرتا، اس کا اتنے درجے کا ایمان نامکمل ایمان ہے۔ کمپلیٹ یہ تین چیزیں آپ کریں گے تو پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ تین چیزیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجوارح۔ ہاتھ پاؤں سے اعمال بھی کرنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا، دل سے تصدیق کیا ہے کہ منہ سے بھی بولو، ٹھیک ہے، منہ سے بول دیا تو دل بھی آپ کا اتنا ہونا چاہیے، دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے، یقین، بلیو کس کو کہتے ہیں آپ، تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھتے ہو۔ صرف ایمان نہیں، وعامل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو کیا خوشخبری دے دو، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، گارڈنز ہیں، باغات ہیں جی، اچھا ٹھکانہ ہے، تجری، ایسے باغات جو دنیا میں نہیں ہیں، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغات کے نیچے سے، نہریں، انہار، الانہار نہریں، ٹھیک ہے۔ کلما، جب کبھی، رزقو، اہل جنت کو رزق کوئی بھی چیز دی جائے گی نا، منہا، ان چیزوں میں سے، من ثمرتن، کوئی پھل، کوئی فروٹ، رزقن، رزق کے طور پہ، قالو، تو آگے سے کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی ان کو، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواج، جوڑے ہیں، بیویوں کے لیے خاوند ہیں، خاوندوں کے لیے بیویاں ہیں۔ اور حدیث سے ثابت ہے، بہت ساری روایات سے ثابت ہے کہ دنیا میں جو ہسبینڈ وائف ہوں گے وہ جنت میں بھی ہسبینڈ وائف ہوں گے، اگر دونوں کا عقیدہ ایک ہوا تو۔ اگر بیوی بے نمازی ہے، ہسبینڈ نمازی ہے، جنت میں ایک دیکھیں، ہسبینڈ بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے، دنیا میں تو چلیں کسی طریقے سے وہ اکٹھے رہیں بھی، لیکن مرتے ساتھ ہی بیوی کا راستہ الگ، ہسبینڈ کا الگ، ادھر کتنے افسوس کا مقام ہوگا پھر ہے جی۔ اسی لیے ہمیں اپنے خونی رشتہ داروں پر ابھی سے محنت کرنی چاہیے، ادھر جا کر پھر افسوس کے ہاتھ ملنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، فیہا ازواج مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے ہوں گے ادھر، وہم، اور وہ ہسبینڈ وائف کا اللہ نے یہاں ماں بیٹا کوئی بھی نہیں، ہسبینڈ، جو تعلق سب سے گہرا ہے نا دنیا میں بھی، وہ میاں بیوی کا ہے۔ دیکھیں میاں بیوی، جب آدم اور حوا سے سٹارٹنگ ہوئی انسانی نسل کی، تو میاں بیوی تھے نا، وہ نہ بھائی بہن تھے، نہ ماں بیٹا تھے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھے۔ ثابت ہوا میاں بیوی کا تعلق کیا جنت میں بھی ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ تعلق یہاں دنیا میں بھی ہسبینڈ وائف کا ہے۔ ہسبینڈ وائف کی کچھ آپس میں چپکلش ہو جائے تو تیسرے بندے کا انٹرفیئر کوشش کرے نہ ہونے دے، بیچ میں تیسرے کے کان میں آواز نہ پڑے، یہاں سے انفارم نہیں کرنا، نہ ہسبینڈ کی طرف سے کوئی بیچ میں تیسرا دخل اندازی کرے، نہ وائف کی طرف سے۔ اگر دخل اندازی کریں گے تو نتیجہ طلاق کی شکل میں، پھر ہم نے دیکھے ہیں کئی کیس۔ اچھا وہ نکالے گا تو نہیں کوئی ان کو جنت سے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو یہ تینوں چیزیں ایمان کی پکی مان لیتا ہے نا، وہ ہمیشہ رہے گا دنیا ادھر جنت میں، اس کو کوئی نکالنے والی ہو۔ دیکھیں نا، will abide forever، ہمیشہ رہیں گے وہ، خالدون، ہمیشہ ہے جی۔ یہ آیت نمبر 25 ہم نے پڑھ لی ہے سورہ بقرہ کی، انشاءاللہ 26 سے کل سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔